سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ بخاری کی ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جتنے پیغمبر گزرے ہیں، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو ایسے معجزے دیے گئے، جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے، بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہ رہا۔ ہر پیغمبر کو ایسے معجزے تو دیے گئے تھے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لے کر آئے تھے، لیکن وہ معجزے ان تک ہی ختم ہو جاتے تھے۔ جیسے یہ ابھی قرآن پاک ہے، وہ اب تک موجود ہے، لیکن ان کے اوپر جو کتابیں صحیفے نازل ہوتے تھے وہ انہی تک محدود رہ جاتے تھے۔ اور مجھ کو جو معجزہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور مجھ کو جو معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، جس کو وحی کے ذریعے مجھ پر اتارا گیا تھا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام چھوٹے چھوٹے کبھی آیت لے کر آتے تھے، کبھی سورت لے کر آتے تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچا دی جاتی تھی، اللہ کے نبی اس کو یاد کر لیتے تھے، پھر لکھوانے والے سے لکھوا دیتے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو معجزہ یعنی قرآن دیا ہے، جس کو وحی کے ذریعے مجھ پر اتارا گیا، اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا۔ اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کلام اللہ شریف ابھی تک ہمارے پاس موجود ہے، تو مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد اور دوسرے پیغمبروں کے ماننے والوں سے زیادہ ہوگی۔ جب اللہ کے نبی نے ہم پر اتنا بھروسہ کر لیا، اتنی امید ہم پر کر لی ہے، تو ہمیں ان کی امیدوں پر کھرا اترنا ہے، ہمیں ان کی امیدوں کو قائم رکھنا ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، اتنے بڑے بڑے ہمارے لیے کام کیے، مارے گئے، ستائے گئے، لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کیے گئے، اس کے باوجود بھی میری امت کی فکر ان کے زبان پہ ہر وقت رہتی تھی، یہاں تک کہ آخری جس ٹائم پر ملک الموت ان کی روح قبض کر رہی تھی، اس وقت بھی ان کو اپنی امت کی ذات سے فکر تھی۔ آج امت کیا کر رہی ہے کہ وہ بالکل بھول کر بیٹھ گئی کہ انہیں سنتوں بھی زندہ کرنا ہے، انہیں اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، انہیں نمازوں کو بھی ادا کرنا ہے۔ امت اتنی بے فکر ہو گئی ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں بالکل فکر نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی، کس کس طریقے سے لڑائی کی، کس کس طریقے سے جہاد کیے، کچھ فکر نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ کے نبی سے اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو ہمیں اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندہ کرنا ہوگا۔ اللہ سے محبت کے دعویٰ کرتے ہیں نا، تو اللہ کے راضی والے کام کرنے ہوں گے۔ اللہ سے ملاقات کی اگر امید رکھتے ہیں نا، کل ہمیں اللہ سے ملنا ہے جا کر، تو ہمیں اللہ کی رضا والے کام کرنے ہوں گے۔ حدیث کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کرنا، اور خود بھی انشاءاللہ عمل کرنا، اور دوسروں سے بھی عمل کروانے کی کوشش کرنا۔ ہمارا کام ہے دین کو پھیلانا، دین کو بتانا، جبراً ہم کسی سے کام نہیں لے سکتے۔ اگر ہم نرمی سے بات کریں گے تو انسان پر الگ اثر پڑے گا، اور ہم ڈائریکٹ کسی پر تھوپ دیں گے کہ ہاں تمہیں ایسا کرنا ہے، تو شاید وہ منع کر دے، اور نعوذ باللہ پھر وہ گمراہ گناہوں میں شامل ہو جائے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پیار سے اس کو لائن پر لانے کی، دین کی اس کو باتیں بتا کر لائن پر لانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔